19واں پارہ سورہ النمل آیات شریفہ 25 اور اس کے بعد۔ آیت شریفہ 25 کے الفاظ شریفہ کے معنی اور بامحاورہ ترجمہ عرض کیا جا چکا ہے۔ اس آیت کریمہ میں ہدہد نے سیدنا سلیمان علیہ السلام کو ملکہ سبا کے بارے میں جو رپورٹ پیش کی اس کا کچھ حصہ ہے۔ اسی رپورٹ میں اس نے جو باتیں بیان کی کچھ تو وہ تھی جو ملکہ سبا کے بارے میں تھی۔ اس کے ساتھ میرے ساتھ توجہ کرنا اور اللہ مجھے غلط بات سے بچا لے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے توحید کے دلائل بھی پیش کر دیے۔ اب وہ دلائل کس کے سامنے پیش کر رہا ہے؟ سیدنا سلیمان علیہ السلام۔ سلیمان علیہ السلام کوئی معمولی شخصیت نہ تھی، عظیم نبی، اور نبی صرف عظیم ہی نہیں، ایسی بادشاہت والے کہ ان کے بعد روز قیامت تک کسی کو ایسی بادشاہت نصیب نہ ہوئی ہے نہ ہوگی۔ اور کون کون ان کے لیے تابع فرمان تھا؟ انسان، جن، چرند، پرند، ہوا۔ تو یہ سوال ہے ہدہد وہ کیا بات کر رہا ہے اور کس کے سامنے کر رہا ہے؟ اللہ کرے کہ میں غلطی بھی نہ کروں اور بیان میں بھی کوئی بات مبالغہ کے لیے نہ کہہ دوں۔ میرے ساتھ غور کیجئے، عجیب بات میرے لیے تو بہت حیرانگی کی بات ہے کہ ہدہد توحید کے دلائل نبی اللہ سلیمان علیہ السلام کے سامنے ہیں، اور وہ صرف نبی نہیں بادشاہ بھی ہیں، اور صرف بادشاہ نہیں اتنے بڑے بادشاہ جو عرض کیا جا چکا ہے۔ تو یہ کیوں ہوا؟ میری سمجھ میں جو بات آ رہی ہے، اللہ غلط ہو تو معاف کر دے، ٹھیک ہو تو دلوں میں میرے اور آپ کو اتار دے۔ یہ جذبہ توحید تھا، غیرت توحید کے لیے تھی، اس سے برداشت نہیں ہو پا رہا کہ یہ کیا دیکھ کے آئے ہو، سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اے انسان تو اپنا جائزہ لے، مسلمانی کے دعویٰ کے باوجود کیا تجھ میں توحید کے لیے غیرت ہے تو الحمدللہ، اس سے زیادہ ہے تو اور الحمدللہ۔ اور اگر توحید کے مقابلے میں شرک دیکھ کر تو ٹس سے مس نہیں ہوتا تو ہدہد کے کلام کے آئینہ میں اپنے بارے میں فیصلہ کر، تو کون ہے؟ سبق ہے اہل ایمان کے، اہل توحید کے لیے جو اپنے آپ کو توحید والا کہتے ہیں۔ اللہ کرے ہم سب کی توحید کی غیرت اس سے زیادہ۔ اس نے جو سلیمان علیہ السلام، اب یہ رپورٹ میں داخل تو نہیں، ملکہ سبا کی تو اس میں کوئی بات نہیں، وہ بات تو بیان کر چکا ہے، لیکن یہ اس کی توحیدی غیرت ہے جو اسے بولنے پر مجبور کرے۔ اس نے جو دلائل بیان کیے وہ 3 ہیں۔ آئیے ایک ایک کر کے اللہ کی توفیق سے انہیں سمجھنے کی عاجزانہ کوشش کرتے ہیں۔ پہلی دلیل کہ وہ اللہ وہ ہیں جو پوشیدہ چیزیں جو آسمانوں میں اور زمین میں ہیں ان کو نکالتے ہیں، اور وہ لوگ اس کی پرستش کرتے تھے سورج کی،
تو کیا سورج جانتا ہے؟ سورج کو تو اپنے ذمے لگائے ہے، ڈیوٹی سے کام ہے، نکلو چلو اور غروب ہو جاؤ، اپنے سفر میں لگا ہوا ہے۔ اللہ وہ ہیں جو چھپی ہوئی چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور زمین میں ہیں ان کو جانتے۔ آسمانوں میں چھپی ہوئی چیزیں کتنی ہیں اللہ ہی جانتا۔ انہی میں سے سورج، چاند، ستارے، سیارات، ہوا، بارش، بجلی اور اللہ جانے اور کیا کچھ ہے۔ زمین میں نباتات، پودے، درخت، دریا، چشمے، زیر زمین پانی، تیل، گیس اور اللہ جانے کتنی معدنیات اور اللہ جانے دیگر کتنی چیزیں زمین کے نیچے موجود ہیں۔ بعض مفسرین اللہ کی ان پر رحمتیں ہوں، انہوں نے یہ سوال اٹھایا ہے، یہ عجیب قسم کی دلیل حدود نے کیوں پیش کی؟ کیوں پیش کی؟ تو اس کا جواب انہوں نے خود ہی دیا ہے کہ ہر شخص اپنی عقل اور اپنے گرد و پیش کے مطابق بات کرتا ہے۔ علماء نے لکھا، اللہ پاک بہتر جانے، میرے پاس تو اس کا کوئی علم نہیں، کہ ہدہد کی جو خوراک ہے وہ چھپی ہوئی ہے، درختوں کی خال کے اندر اور زمین کے نیچے جو کیڑے ہیں ہدہد وہ کھاتا ہے۔ شاہ عبد القادر رحمہ اللہ بہت بڑے ہندوستان کے مفسر، وہ لکھتے ہیں ہدہد نہ دانا کھائے نہ میوہ کھائے، وہ ریت میں چھپے ہوئے کیڑے کھائے۔ اب ریت میں چھپے ہوئے کیڑوں سے کون روزی دیتا ہے ہدہد کو؟ کوئی اور سورج کو پتا ہے؟ جس کی بھی کوئی پوجا کرے اس کو کیا خبر ہے کہ زمین کے اندر کیا چھپا ہوا؟ تو ہدہد نے جو دلیل دی، کہاں کی دی؟ اپنے گرد و پیش کی۔ اور یہ بات اللہ بہتر جانے، اس میں بہت بڑی معقولیت نظر آتی ہے کہ بولنے والے کی گفتگو غالباً اسی ماحول کی زیر اثر، اسی ماحول کے زیر اثر ہوتی ہے جس میں وہ آنکھیں کھولتا ہے، کانوں سے سنتا ہے، محسوس کرتا ہے۔ تو یہ پہلی دلیل تھی۔ دوسری دلیل وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اور وہ جانتے ہیں، کون؟ اللہ پاک، جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر۔ اللہ کے سوا کوئی جانتا ہے؟ اللہ کے سوا تو کوئی جو ظاہری چیزیں ہیں ساری کی ساری وہ بھی نہیں جانتے۔ میں آپ کائنات میں جتنی ظاہری چیزیں ہیں وہ جانتے ہیں، بڑا دانشور وہ بھی ظاہری چیزیں ساری جانتا ہے۔ آئے دن چیز آتی ہے ظاہری ہے، ہمیں اس کا پتہ ہی نہیں تھا۔ اور وہ ہیں جو ظاہری چیزیں تمام کی تمام انہیں بھی جانتے ہیں، اور جو پوشیدہ ہیں انہیں بھی جانتے ہیں۔ تیسری دلیل اللہ لا الہ الا ہو رب العرش العظیم، اللہ پاک نہیں کوئی معبود مگر وہ عرش عظیم کے رب ہیں، بہت بڑی عظمت والا عرش، وہ اس کے رب ہیں، مالک ہیں۔ یہاں پھر بات پر توجہ میں اور آپ کریں، لا الہ الا ہو، یہ دلیل ہے، یہ دعویٰ ہے؟ جواب دیجیے۔ اب وہ پیش کیا کر رہے ہیں؟ دلائل یا دعویٰ؟ دیکھیے یہ توحیدی عقیدے کا غلبہ ہے،
دلائل دیتے ہوئے پھر اپنے دعویٰ کو دوہرائے. شاید آپ میرے ساتھ تصور کر رہے ہیں جب آدمی زیادہ جوش میں ہو دلائل دیتے ہوئے پھر اپنے دعوے کو دوہراتا. ایسے ہی ہوتا ہے کہ نہیں؟ وہ اپنے دعویٰ سے اتنی زیادہ انس تعلق اور اس کے لیے فدائیت اور پیار رکھتا ہے کہ دلائل دیتے ہوئے بھی پھر دعویٰ کو ہوتا ہے گفتگو میں کہ نہیں. میں یہ کہہ رہا تھا، کیوں کہہ رہا تھا، پھر دلائل شروع کر دیتا. اب تیسری دلیل کیا ہے کہ عرش عظیم بہت بڑا، وہ مالک ہیں، رب ہیں عرش عظیم کے. یہ دلیل کیوں دی؟ بعض مفسرین نے لکھا اس کے اللہ جانے کتنے سبب ہیں. انہوں نے 2 سبب لکھے. نمبر 1 کہ کائنات کی ساری چیزوں میں سے سب سے بڑی چیز اللہ کا عرش ہے. اس نے اس سب سے بڑی چیز کے متعلق بیان کیا کہ وہ اللہ وہ ہے جس کی توحید کی میں بات کر رہا ہوں، جو عرش جو سب سے بڑی کائنات کی چیز ہے اس کے رب ہے. اور دوسرا سبب اس دلیل کے اختیار کرنے کا بعض مفسرین نے یہ بیان کیا کہ ہدہد نے ایک عجیب چیز ملکہ سبا کے ہاں دیکھی تھی. وہ کیا تھی؟ وَلَهَا پڑھیے وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اور اس ہی کے لیے ایک بہت بڑی عظمت والا عرش ہے. تو اس میں جو اس کو بہت زیادہ انوکھی چیز نظر آئی، ایک عورت کا حاکم ہونا. نمبر 2 اس کے پاس وسائل، اسباب، اشیاء کی فراوانی. اور تیسری چیز اسے انوکھی کیا نظر آئی؟ اس کے اسباب، وسائل، چیزوں میں سے اس کا عرش. تو یہاں توحید کا دلائل بیان کرتے ہوئے اس نے تیسری دلیل دی. میں نے یعنی گویا کہ یہ تفسیر میں ہے، اس کی بات نہیں ہے، تفسیر میں ہے. اگرچہ میں نے اس کے ہاں عرش دیکھا اور اس کے بارے میں کہا واللہ عرش عظیم، لیکن اس عرش عظیم کا رب کے عرش عظیم سے کوئی مقابلہ نہیں. اور بات کی دلائل کی عمدگی کے اسباب میں سے ایک یہ ہے کہ دلائل واقعات، حالات اور گرد و پیش کے مطابق ہو. ایک آدمی بڑا عقل مند، بڑے شاندار دلائل پیش کرے، لیکن ایسے پیش کر رہا ہے جو سامعین، جو ماحول ہے اس میں وہ جانتے سمجھتے ہی نہیں، تو اس دلائل کا کیا فائدہ؟ تو حدود اللہ پاک نے کتنی عقل دی ہے کہ وہ عرش عظیم کا چونکہ اس کے حوالے سے تذکرہ کیا ہے، اور معلوم ہوتا ہے کہ اس کے ہاں ایک انوکھی، نرالی اور عجیب چیز تھی کہ ہدہد نے بھی چیزوں میں اسی کا انتخاب کیا، لیکن ساتھ ہی بیان کر دیا میں جس اللہ پاک کی بات کر رہا ہوں ان کے عرش سے اس عرش کی کوئی نسبت نہیں. قال سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین. سیدنا سلیمان علیہ السلام نے کہا سننظر، ان قریب ہم دیکھیں گے، کیا صدقتا تو نے سچ کہا، ام کنت من الکاذبین یا تو تھا جھوٹوں میں سے. اس آیت کریمہ میں اللہ جانے کتنی باتیں ہیں، ان میں سے ایک میرے ساتھ دیکھیں. سا اس کا معنی سون، ان قریب جلد ہی. تو جب رپورٹ آئی تو ایسے معاملات میں تاخیر کرنا چاہیے، ان کے ہاں یہ تاخیر نہ تھی.
نظام تاخیر سے چلتے ہیں یا بر موقع فیصلہ کرنے سے چلتے ہیں؟ ہم میں سے ایک بڑی تعداد کی کوتاہی فیصلہ کرنے میں اتنی تاخیر کرتے ہیں کہ فیصلہ کرنے کا مقصد ہی ختم ہو جائے. یہ نظام چلانے کی نہیں، نظام برباد کرنے کا سودا ہے، اور ہو رہا ہے. اور یہ بات انفرادی سطح پہ بھی ہے اور اداروں دفعات کہاں ہے آپ زیادہ جانتے ہیں. جتنا کسی کا معاملے کا حلقہ ہے وہ اتنا خود جانتا ہے. لیکن بہت خرابی ہے اور اس کے نقصانات مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں جن کا تعلق زیادہ ہے. سننظر، عنقریب ہم دیکھیں گے. اصدقت ام کنت من الکاذبین. دوسری بات، حدود ان کا مسخر مطیع، ان کی مسخر اور مطیع رعایا کا قصہ، تو جو اس نے کہا مان لیا. بہت ضروری بات ہے. کتنا زیادہ فساد، بربادیاں خبر لانے والوں کی خبر کے بیان کرنے پر ہوتا ہے. اور عجب تماشا، شاید آپ بھی اتفاق کریں، یہ ہے ایک ہی واقعہ، ایک ہی حادثہ، ایک ہی خبر، دو آدمی ایسی لاتے ہیں کہ ایک مشرق میں ایک مغرب میں. اگر اس خبر میں دو فریق ہیں یا دو افراد ہیں، ایک اس کو اتنا چڑھاتا ہے اور اس کو اتنا گراتا ہے کہ آدمی دنگ رہے، اور دوسرا اس کے بالکل برعکس ہو رہا ہے کہ نہیں دنیا میں. اور اس کو کہتے ہیں کہ یہ فنکاری ہے، یہ ٹیکنیک ہے. خاک ہے اس ٹیکنیک پر، اور خاک ہے اس ٹیکنیک میں مگن لوگوں پر. اتنا زیادہ، پتہ نہیں آپ کی رائے کیا ہے، اتنا زیادہ معاملہ خراب ہے کہ آدمی کی سلامتی اس میں نظر آتی ہے کہ خبریں جو آ رہی ہیں ان کی بنیاد پر اپنی زبان کو حرکت. ہاں، اگر اس کے پاس یہ وقت ہے، طاقت ہے، اور اسے کسی کام سے غرض ہے تو پھر تحقیق کرے. وگرنہ آئی ہوئی خبروں کو بیان کرنا بربادی کے سوا مجھے تو کچھ پتہ نہیں. اصدقت، کیا تو نے سچ کہا یا؟ اور سلیمان کی ہیبت، یعنی کوئی چھپی ہوئی شخصیت تو نہ تھی، لیکن اس کے باوجود یہ نہیں کہا کہ میرے ڈر کی وجہ سے اس نے سچ ہی کہا. نہیں. ایک اور بات، یہ جو کہا اصدقت، تو اس کے مقابلے میں جو دوسرا لفظ تھا وہ تھا ام کذبت، یا تو نے جھوٹ بولا. کذب کہا یا کچھ اور کہا؟ ام کنت من الکاذبین. بعض مفسرین نے لکھا، اللہ پاک بہتر جانے سبب کیا ہے، لیکن معقول نظر آتا کہ یا جھوٹوں میں سے، یعنی عادی جھوٹا ہے، وقتی جھوٹ نہیں بولا. انہوں نے لکھا کہ اس سے مراد ہے کہ عام آدمی، سلیمان علیہ السلام بھی سمجھتے تھے، عام آدمی ان کے سامنے، عام پرندہ، عام شخصیت، عام بولنے والا ان کے سامنے جھوٹ بولنے کی جرت وہی بولے گا جو پرانا جھوٹ بولنے والا. اس لیے انہوں نے سوچ سمجھ کے نہایت مناسب لفظ بولا. اگر پھر جھوٹا ہے تو آج صرف ایک دفعہ جھوٹا نہیں ہے، تو پرانا جھوٹا ہے جس نے اتنی جرت کی کہ میرے سامنے جھوٹ بولا. انشاءاللہ الرحمن اسی مقام سے آئندہ بات کا آغاز کیا جائے گا.